ہیں۔ بھائی نے کہا کہ میں نے غصے میں زوجہ کو 3 طلاق دی، میں نے کہہ دیا میں نے تجھے طلاق دی، اس کا حل کیا ہے؟ بھائی جان حل اب کچھ بھی نہیں ہے، طلاق غصے میں دی جاتی ہے، پیار میں کوئی بھی طلاق نہیں دیتا۔ یہ مسئلے آپ کو پہلے سیکھنے چاہیے، اور میں تمام بہن بھائیوں کو بار بار یہی کہتا ہوں، خدا را اپنے بچوں کی شادی سے پہلے ان کو حقوق زوجین کورس کروائیں، انہیں باقاعدہ پتہ ہو کہ کون سے الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے، کون سے الفاظ سے بیوی فوراً حرام ہو جاتی ہے، کن الفاظ کی وجہ سے یا کن اعمال و افعال کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور اپنی اولاد کی شادی کر دیں گے اور خدا نخواستہ ایسا کوئی مسئلہ ہو گیا تو آپ کی اولاد یا آپ کی وجہ سے شریعت تبدیل نہیں ہو جائے گی۔ بعض اوقات تو میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں، 10 سال 15 20 سال حرام زندگی گزارتے رہے ہیں، اور پھر انکشاف ہوا ہے کہ جو اولاد ہوئی ہے وہ بھی غلط قسم کے معاملات سے ہو گئی ہے، اور ایک دوسرے پہ وہ حرام زندگی گزار رہے تھے، ایک دوسرے پر حرام ہو چکے تھے۔ اس لیے بہرحال تو غصے میں 3 طلاقیں ہو گئی ہیں۔ اب اگر آپ دونوں ملنا چاہتے ہیں تو حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی زوجہ پہلے آپ کی عدت گزاریں، عدت گزارنے کے بعد انہیں 3 حیض عدت ہوگی، اور اگر وہ حاملہ ہیں تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو عدت چلے گی، بچہ پیدا ہو جائے یا 3 حیض گزر جائیں، اس کے بعد وہ کسی شخص سے اپنی مرضی سے شادی کریں گی، اس کے بعد ان میں جسمانی تعلق قائم ہونا لازم ہے۔ پھر وہ شخص فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے آپ کی زوجہ کو یا ایکس وائف کو طلاق دے، اس کے بعد وہ ان کی عدت گزار کر پھر آپ سے نکاح کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو دوسرے راستے بھی بتائیں گے، لیکن وہ خلاف شرع ہیں۔ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ بالکل صحیح راستہ ہے، اور یہی شریعت کا راستہ ہے۔ اس لیے اب آپ کو صبر کرنا ہوگا اور اپنے غصے کو ضبط کریں۔ آج زوجہ ہاتھ سے نکلی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل آخرت بھی ہاتھ سے نکل جائے، احتیاط کریں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی طلاق دیتا ہے شوہر اپنی بیوی کو تحریری طلاق، تو عورت کی عدت کب سے سٹارٹ ہوگی؟ مثلا وہ 3 طلاقیں دینا چاہتا ہے، ایک نوٹس پہلے بھیج دیا، تو ابھی سے طلاقیں سٹارٹ ہوگی یا جب پوری 3 طلاقیں ہو جائیں گی تب سے ہوگی؟ دیکھیں حقیقت تو یہ ہے کہ جب شوہر اسٹامپ پیپر والے کو کہتا ہے نا کہ میری بیوی کو طلاق لکھ دو، تو فوراً طلاق پڑ جاتی ہے۔ اگر بیوی کو پتہ ہے کہ یہ اس وقت اس نے کہا ہے تو فوراً اس کی عدت سٹارٹ ہو جائے گی، تو ایک اس میں ہو جائے گی۔ پھر دوسری طلاق دی، پھر وہ عدت تو پہلی چل رہی تھی، اور پھر تیسری طلاق دی، عدت پہلی چل رہی ہے، تینوں اس میں ضم ہو جائیں گی۔ اور یہ بھی وہ کر سکتی ہیں احتیاطاً کہ جیسے ایک عدت تھی، 1 مہینہ عدت گزاری تھی تو ایک دم دوسری طلاق دے دی، تو پھر اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں، کیونکہ طلاق کے بعد 3 حیض جو ہے وہ عدت ہوتی ہے۔ دوران عدت ایک اور طلاق دے دی تو اس کو داخل بھی کر سکتے ہیں عدت کو ایک دوسرے کے اندر، اور چاہیں تو بہتر یہی ہے کہ تیسری طلاق کے بعد پھر 3 حیض مکمل کیے جائیں تو عدت پوری ہوگی۔ حضور کچھ مائیں بالجبر اپنے بیٹے کو بلا عذر شرعی طلاق دینے پر مجبور کرتی ہیں، تو کیا ان ماؤں کو ایسا کرنا چاہیے؟ ایسی مائیں غلطی پر ہیں، وہ اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کریں اور بلا وجہ کے لیے بیٹے اور بیوی کے درمیان تفریق اور جدائی کی کوشش نہ کریں۔ جی حضور، جیسے ابتدا میں جو ڈراپ ہو گئی، پہلے ان بھائی کا ہی لے لیتے ہیں کہ دیکھیے اگر زوجہ طلاق کا دعویٰ کرے اور شوہر انکار کر رہا ہو یا کہے کہ مجھے یاد نہیں ہے، تو بیوی پر گواہ پیش کرنا لازم ہوں گے کہ وہ گواہ پیش کرے۔ یا گواہ کتنے ہوں گے؟ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں، اور وہ گواہی دیں کہ ہاں آپ نے 3 طلاقیں بیوی کو دی تھیں، تب طلاق ہوگی۔ ورنہ بصورت دیگر اگر عورت کے پاس گواہ نہیں ہیں تو شوہر قسم کھا کر کہے، اگر انکار کر رہا ہے کہ میں نے طلاق دی نہیں تو قسم کھا کر کہے کہ میں نے تو طلاق دی نہیں، یا قسم کھا کر کہے اگر یاد نہیں آ رہا تو یوں کہے کہ خدا کی قسم مجھے بالکل یاد نہیں ہے کہ میں نے طلاق دی۔ ان دونوں صورتوں میں طلاق نہیں ہوگی۔ تو آپ کو اگر تھوڑا شبہ پڑ رہا ہے کہ یار لڑائی تو ہوئی تھی، پتہ نہیں الفاظ نکلے تھے کہ نہیں نکلے تھے، تو جب تک آپ کو کنفرم یاد نہیں ہوگا صرف بیوی کے کہنے سے طلاق نہیں ہوگی، اور آپ میاں بیوی ہیں، خوش و خرم رہیں، اور آئندہ اس میں احتیاط کریں۔ ہر جگہ اس طرح کی شرعی رعایتیں نہیں ملتی ہیں، بعض اوقات طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور یہ دیکھا ہے کہ شوہر کے پاس علم نہیں ہوتا لیکن کہتا ہے میں نے تو اس نیت سے کیا تھا، میرا تو یہ ارادہ تھا، حالانکہ وہاں اس کی نیت اور ارادے کا شریعت بالکل لحاظ نہیں کر رہی ہوتی، اور پھر بعد میں دونوں پچھتاتے رہتے ہیں۔ اس لیے اپنے ایک اچھی مثال قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اور بلکہ 2 خاندانوں کو ذہنی اذیت سے بچانے کے لیے، اور خصوصاً اپنے بچوں کے ایک اچھے فیوچر کے لیے خدا را مل کر رہیں، پیار محبت سے رہیں،
لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا انجام ٹینشن، قتل و غارت، مصیبتوں کا سامنا اور پچھتاوا ہے، شدید قسم کا پچھتاوا۔ کتنی خواتین ہم سے مسئلے معلوم کرتی ہیں، مفتی صاحب لڑائی ہو رہی تھی، شوہر کو میں نے کہا 2 طلاق، اس نے کہا کہ نہیں دیتا، میں نے کہا 2 ابھی طلاق، اس نے 1 طلاق دے دی، میں نے کہا نہیں پوری 3 دو، تینوں دے دیں، اب میں بہت پچھتا رہی ہوں، میں بے ہوش ہو کے گر گئی۔ ایک کہتی ہے میں بے ہوش ہو کے گر گئی۔ ارے پہلے آپ نے منہ میں انگلی ڈال کر طلاق کے الفاظ نکلوا لیے، اس ٹائم آپ شیرنی ہو گئی تھیں، اب آپ بے ہوش ہو کے گر گئی اور پچھتا رہی ہیں۔ یہ اکثر خواتین کا معاملہ ہوتا ہے اور ایسی مرد حضرات جوش میں کر دیتے ہیں، پھر پچھتاتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رکھیں، ایک یہ کہتے ہیں کہ ہماری خالہ کی بیٹی ہے، وہ طلاق کے باوجود شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے اور خالہ بھی اس سے ملتی ہیں۔ دیکھیں اگر تو 3 طلاق کے بعد مل رہی ہیں تو پھر یہ بالکل غلط ہے۔ ایسی اولاد کا، ایسے رشتہ داروں کا سوشل بائیکاٹ کرنا واجب ہوتا ہے۔ آج مجھے ایک میل آئی تھی، انہوں نے کہا جی ہم نے جب کسی کو ایسی کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہاں سے ثابت ہے سوشل بائیکاٹ؟ تو میں بتاتا ہوں کہ کہاں سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ان کا کہنا مانو جو تم میں حکم والے ہیں۔ اور حکم والے سے مراد یہاں پر مجتہدین ہیں، اور ہر دور میں وہ مفتیان کرام جو مسائل کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، جدید مسائل پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے اور لوگوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ چنانچہ پہلے دور ایسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 50 دن تک سوشل بیکورڈ فرمایا تھا جب آپ سے غلطی ہوئی تھی، اور پھر اللہ نے ان کی برات میں آیات نازل فرمائی، یعنی معافی کی، تو سرکار نے ان کو دوبارہ اپنے قریب کیا۔ یہ سرکار سے بھی ثابت ہے۔ لیکن اب ہوتا ہے حاکم اسلام اگر ہوتا تو ان کو سزا ملتی، جیسے پتہ چلتا ہے ایسے رہ رہے ان کو جیل میں ڈالا جاتا، توبہ کروائی جاتی یا اور کوئی سزا دی جاتی ان کو۔ لیکن اب چونکہ وہ نہ ہماری جو کورٹس وغیرہ ہیں ان میں برٹش لاء کے تحت فیصلے ہوتے ہیں، شرعی کورٹ تو اکثر اس میں ایسا ہوتا نہیں ہے، جاتے نہیں ہیں، اور نہ اس میں 100% کوئی ایسے فیصلے ہو رہے ہیں، اور قاضی شہر بھی نہیں ہے اب۔ ویسے قاضی شہر وہ ہوتا ہے جو شہر کا بہت بڑا مفتی ہوتا ہے اور تمام لوگ اس کے فتوے پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن آج کل کے دور میں اس کو کوئی قانونی حیثیت چونکہ حاصل نہیں ہے، اس لیے اس کا قول بھی بڑا عجیب، بعض مانیں گے بعض نہیں مانیں گے، وہ قانون تو بنا نہیں ہوا۔ نتیجہ نکلے گا کہ اگر اب کورٹ میں کچھ نہیں ہو رہا، قاضی شہر موجود نہیں ہے، تو لوگوں کو چھوڑ دیں ایسے ہی، پھر یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے جدید اور قدیم فقہاء نے واضح طور پہ لکھا، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ جب اس قسم کا معاملہ ہو جائے تو اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے، وہ ہے سوشل بیکورڈ، کہ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو۔ اگر 3 طلاقیں دے چکے ہیں، اس کے بعد بغیر حلالہ کے ساتھ رہنا، یہ سمجھ لیجئے ایسا جیسے اجنبی عورت کو اپنے گھر میں رکھ لیا ہو، جس میں تعلق زنا کہلائے گا اور پیدا ہونے والا بچہ زنا خالص ہوگا۔ اس لیے ایسے لوگوں کا سوشل بائیکاٹ ہی اب اس کا یہ حل ہے، اور اس کو کرنا چاہیے، اور جو اس پر اعتراض کرے گا وہ میدان محشر میں پہ خود جواب دے گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ بہن نے فرمایا کہ مجھے شوہر پہ شک رہتا ہے کہ کہیں سسرال والوں کے کہنے پر انہوں نے مجھے طلاق نہ دے دی ہو، تو میں ان سے بار بار اگلواتی رہتی ہوں، اور ایک دفعہ تو میں نے کہا کہ قسم کھائیں آپ، تو وہ بھی فیڈ اپ کر دیا۔ یہ اس طرح کی بہن برا مت مانیے گا، آپ بھی سن رہی ہوں گی، یقینی سی بات ہے، آپ لوگ خراب کرتی ہیں معاملات۔ اب وہ اچھا شوہر ہے تو آپ کے ساتھ چل رہا ہے، اگر دے بھی دی ہوگی طلاق تو آپ کے ساتھ رہ کیسے رہا ہے بتائیے؟ وہ منع کر دے گا، اس کا رہنا حرام ہے، یا آپ یہ سمجھتی ہیں اتنا بے خوف ہے، فاسق فاجر ہے کہ طلاق دے کر بھی میرے ساتھ ایک حرام زندگی گزار رہا ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو وہ کہہ دے گا، جب نہیں کہا تو کیوں اس کے منہ میں انگلی ڈال کے آپ الفاظ نکلوانا چاہتے ہیں کہ یہ بولے؟ اور وہی ہوا کہ آپ نے اس کو فیڈ اپ کر دیا، اس نے قسم پہلے تو کھا لی کہ میں نے آپ کو طلاق ابھی تک نہیں دی ہے، اور اب اگر آپ نے مجھ سے اس ٹاپک پر بات کی تو پہلی بار وارننگ دوں گا اور اس کے بعد طلاق ہو جائے گی۔ تو بس آپ ذہن میں رکھیے، اب آپ اگر اس ٹاپک پہ بات کریں گی، وہ اگر کچھ سمجھائیں گے وہ فرسٹ وارننگ کہلائے گی، اور اس کے بعد جب آپ بات کریں گی تو جیسے ہی آپ نے بات کی فوراً آپ کو طلاق پڑ جائے گی۔ اپنے لیے راستے بند نہ کریں، شریعت نے بڑی وسعت دی ہے، آپ اس وسعتوں کو تنگ کرنا چاہتی ہیں، نہیں بولو بولو تم نے کیا کہا ہے۔ یعنی کتنی بہنیں مجھے ایسی ملی ہیں کہ شوہر سے کہا مجھے طلاق دے دو، چھوڑ دو اگر میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اس نے کہا میں نہیں دینا چاہتا۔ کیسے نہیں دو گے تم؟ طلاق دو، طلاق دو۔ اچھا اس نے غصے میں آ کے 1 طلاق دی، نہیں 3 پوری دو۔ 3 دیں تو کہتی ہے میں بے ہوش ہو کے گر گئی۔ یعنی آپ پھر یہ مانگ کیوں رہی تھی آپ طلاق؟ اس لیے کہ تاکہ شوہر دب جائے
آپ کو ایک فتح اور حکمرانی کا سا احساس ہو, آپ یہ سمجھیں کہ اب یہ میرے ہاتھ میں اس کا ویک پوائنٹ آ گیا, میں جس طرح چاہوں اس کو بلیک میل کر لوں, اور اس نے دے دی 3 طلاقیں, اب کیا ہوا؟ تو ایسا ہرگز نہ کریں. میں اپنے تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں. کہتی ہیں کہ اگر کسی خاتون کے 3 سال سے شوہر سے کوئی رابطہ نہیں ہے, ناراضگی ہے یعنی, پھر شوہر نے طلاق دے دی, تو کیا عورت کو اب بھی عدت کرنی ہوگی؟ تو جی ہاں, بالکل کرنی ہوگی. دیکھیں شریعت نے, قرآن نے عدت کا حکم دیا, یتربصن بانفسہن 3 قروء, یہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں, یعنی 3 حیض تک روکے رکھیں. یہ حیضہ کی عدت بیان ہوئی. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ حمل ٹھہرا ہوا ہے کہ نہیں ٹھہرا ہوا اس لیے عدت مقرر کی, یہ قرآن نے بیان نہیں کیا. یہ تو فقہا کا کام ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہر شرعی حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی, اور شاید یہ حکمت ہو. وہ جب خود اپنی یہ شاید کہہ کے حکمت نکالتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ پھر مطلب ان کی طرف سے نکالی گئی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ہم اصل حکم شرع کو باطل نہیں کر سکتے, وہ تو اپنی جگہ قائم رہے گا. اب جیسے اب آپ کے مسئلے میں کہ عقل یہ کہتی ہے 3 سال سے شوہر سے دور ہے تو یقینی سی بات ہے حاملہ نہیں ہے, تو عدت اگر حمل کو چیک کرنے کے لیے ہوتی کہ حمل ہے یا نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر عدت نہ کریں. یہ ہم نے فقہا کی نکالے ہوئی علت کے بیس پر یہ مسئلہ نکالا, لیکن قرآن تو ایسا نہیں کہہ رہا ہے, لہٰذا قرآن کے حکم پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہوگا. ہم اپنی نکالی ہوئی علت یا حکمت کی بنا پر قرآن کی نص کو باطل نہیں کر سکتے ہیں, لہٰذا ایسی بہن کو بھی عدت گزارنی ہی ہوگی. یہ انہوں نے کہا کہ کیا شوہر اگر بیوی کی غیر موجودگی میں طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے؟ بیوی نے سنی نہیں ہے جبکہ شوہر اقرار کر رہا ہے کہ ہاں میں نے طلاق دی. دیکھیں یہ کہیں یہ حکم شرع نہیں ہے کہ بیوی سنے گی تو طلاق ہوگی, گواہ موجود ہوں گے تو طلاق ہوگی. تو یہ مطلب جہاں گواہوں کا ذکر بھی ہے وہ صرف استحباب کے لیے ہے, کیونکہ ہزارہ کیسز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے آئے کہ تنہائی میں اکیلے میں طلاق دی, وہاں شرعی گواہ موجود نہیں تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا وقوع کا حکم دیا. اسی صحابہ کرام, تابعین کے اور بہت سارے فقہا کے واقعات موجود ہیں. تو لہٰذا میری بہن جو غیر موجودگی میں شوہر طلاق دے, بالکل طلاق ہو جائے گی. 1 دی ہے 1, 2 ہے تو 2, اور 3 ہے تو 3. اس میں بیوی کا سننا یا موجود ہونا اس محفل مجلس میں ضروری نہیں ہے. والد صاحب نے والدہ کو کہا کہ ایک یہ پوچھا کہ جب حلالہ کرتے ہیں, دوسرا نکاح کیا, کوئی شخص باہر ہے اور ہم یہاں پر ہیں, تو کیا حلالہ ہو جائے گا؟ دیکھیں حلالہ میں صرف نکاح کرنا نہیں ہوتا ہے, حلالہ کمپلیٹ اس وقت ہوگا کیونکہ دیکھیں قرآن نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. پھر اگر شوہر زوجہ کو تیسری طلاق دے دے تو یہ پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے. یہ نکاح ثابت ہوا, اور حدیث میں ہے کہ ایک صحابیہ نے آ کے عرض کیا رسول اللہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دیں, میں نے ایک اور شخص سے نکاح کیا, ابھی ہمارا جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا, میں پہلے شوہر کی طرف جانا چاہتی ہوں. سرکار نے فرمایا تم اس کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ وہ تمہارا اور تم اس کا کچھ شہد نہ چکھ لو. یہ سرکار نے شرم کے ساتھ بیان فرمایا, جس کی تعبیر تفسیر یہی ہے جسمانی تعلق. تو اس کا مطلب یہ ہوا نکاح بھی ہو اور پھر جسمانی تعلق. آپ اگر دونوں کوئی بھی دور دور جگہ پر ہیں, نکاح کر لیا, جسمانی تعلق کیسے ہوگا؟ حلالہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا. اور فرض کر لیں کہ ایجاب و قبول کرنے کے بعد اگر اس نے طلاق دے دی تو حلال ہی نہیں ہوا, پہلے شوہر کے لیے حلال ہی نہیں ہوں گی جب تک کہ نکاح کے بعد جسمانی تعلق قائم نہ ہو جائے. اور یہ پری پلان نہ کریں, یہ گناہ ہوتا ہے. مشروط کر کے کہ پھر طلاق دے دینی ہے فلاں فلاں, ایسا نہیں. اشارتاً کنایتاً کسی کو سمجھا دیں الگ بات ہے, نکاح ہوگا, جسمانی تعلق ہوگا, پھر وہ شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے یا فرض کرے اس کا انتقال ہو جائے, اس کی عدت گزار کر پھر پہلے شوہر کے لیے حلال ہوں گی. اس کے علاوہ جو بھی کوئی اور طریقہ بتائے گا تو سمجھ لیجئے کہ وہ زنا کا دروازہ کھلا ہے. یہ بہن نے فرمایا کہ مجھے شوہر پہ شک رہتا ہے کہ کہیں سسرال والوں کے کہنے پر انہوں نے مجھے طلاق نہ دے دی ہو, تو میں ان سے بار بار اگلواتی رہتی ہوں, اور ایک دفعہ تو میں نے کہا کہ قسم کھائیں آپ, تو وہ فیڈ اپ کر دیا. یہ اس طرح کی بہن برا مت مانیے گا, آپ بھی سن رہی ہوں گی, یقینی سی بات ہے آپ لوگ خراب کرتی ہیں معاملات. اب وہ اچھا شوہر ہے تو آپ کے ساتھ چل رہا ہے, اگر دے بھی دی ہوگی طلاق تو آپ کے ساتھ رہ کیسے رہا ہے بتائیے؟ وہ منع کر دے گا, اس کا رہنا حرام ہے. یا آپ یہ سمجھتی ہیں اتنا بے خوف ہے, فاسق ہے, فاجر ہے کہ طلاق دے کر بھی میرے ساتھ ایک حرام زندگی گزار رہا ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہوگا. تو وہ کہہ دے گا. جب نہیں کہا تو کیوں اس کے منہ میں انگلی ڈال کے آپ الفاظ نکلوانا چاہتے ہیں کہ یہ بولے؟ اور وہی ہوا,
کہ آپ نے اس کو فیڈ اپ کر دیا، اس نے قسم پہلے تو کھا لی کہ میں نے آپ کو طلاق ابھی تک نہیں دی ہے، اور اب اگر آپ نے مجھ سے اس ٹاپک پر بات کی تو پہلی بار وارننگ دوں گا اور اس کے بعد طلاق ہو جائے گی۔ تو بس آپ ذہن میں رکھیے، اب آپ اگر اس ٹاپک پہ بات کریں گی، وہ اگر کچھ سمجھائیں گے وہ فرسٹ وارننگ کہلائے گی، اور اس کے بعد جب آپ بات کریں گی تو جیسے ہی آپ نے بات کی فوراً آپ کو طلاق پڑ جائے گی۔ اپنے لیے راستے بند نہ کریں، شریعت نے بڑی وسعت دی ہے، آپ اس وسعتوں کو تنگ کرنا چاہتی ہیں، نہیں بولو بولو تم نے کیا کہا ہے۔ یعنی کتنی بہنیں مجھے ایسی ملی ہیں کہ شوہر سے کہا مجھے طلاق دے دو، چھوڑ دو اگر میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اس نے کہا میں نہیں دینا چاہتا، کیسے نہیں دو گے تم، طلاق دو طلاق دو۔ اچھا اس نے غصے میں آ کے ایک طلاق دی، نہیں 3 پوری دو، 3 دیں تو کہتی ہے میں بے ہوش ہو کے گر گئی۔ یعنی آپ پھر یہ مانگ کیوں رہی تھی آپ طلاق؟ اس لیے کہ تاکہ شوہر دب جائے، آپ کو ایک فتح اور حکمرانی کا سا احساس ہو، آپ یہ سمجھیں کہ اب یہ میرے ہاتھ میں کہ اس کا ویک پوائنٹ آگے میں جس طرح چاہوں اس کو بلیک میل کر لوں، اور اس نے دے دی 3 طلاقیں، اب کیا ہوا؟ تو ایسا ہرگز نہ کریں، میں اپنے تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بیوی سے کوئی باہر رہتا تھا، اس نے فون پہ بات ہو رہی تھی، بیوی سے کہا کہ اگر نیکسٹ ٹائم تم نے یہ الفاظ بولے تو 1 طلاق۔ بیوی نے بعد میں کئی مرتبہ وہ الفاظ دہرا دیے، تو وہ پوچھتا ہے کہ کتنی طلاقیں ہوئی ہیں۔ دیکھیں جب ہم طلاق کو کسی کام کے ساتھ مشروط کر دیتے ہیں تو اس کو معلق طلاق کہتے ہیں، کنڈیشنل طلاق کہتے ہیں، اور جو ہم نے اس میں شرط لگائی تھی جب وہ شرط پوری ہوتی ہے تو فوراً طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب اگر اس میں فرض کر لیں 3 طلاقوں کا تذکرہ ہوتا تو تینوں واقع ہوتی ہیں، کہ اگر تو نے یہ جملہ کہا تو تینوں طلاقیں تینوں ہو جائیں گی۔ اگر اس میں یہ کہا کہ جب تو یہ لفظ کہے گی تب تجھے طلاق، تو پھر ایک بار کہتی 1 طلاق، دوسری دفعہ کہے گی 2 طلاق، تیسری دفعہ کہے گی 3 طلاق۔ لیکن جو آپ نے صورت لکھی اس میں ایسا نہیں ہے، نہ 3 طلاقوں کا تذکرہ ہے، نہ اس میں ہمیشگی، دوام، استمرار کا ذکر ہے، بس یہ کہ اگر تو نے الفاظ نیکسٹ ٹائم کہے تجھے طلاق۔ تو اس کا اب اصول مطلب یہ ہوگا کہ جیسی بیوی نے لفظ کہا چاہے 50 دفعہ کہہ لے، وہ پہلے لفظ سے ہی طلاق پڑ جائے گی، اور یہ قسم بھی گویا کہ اب یعنی یہ جو طلاق معلق تھی یہ بھی ختم ہو جائے گی، ایک طلاق ہو گئی، اب آپ کو دوبارہ اپنی زوجہ سے رجوع کرنا ہوگا، اور اس کے بعد جتنے بھی الفاظ کہیں اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جب اس طرح کی طلاق ہوتی ہے، یعنی طلاق معلق ہوتی ہے جس میں آپ نے ہمیشگی کے الفاظ نہیں کہے، جب تو کہے گی یا جب بھی کہے گی یہ نہیں کہے، تو بس ایک دفعہ میں سے ہی یہ بات پوری ہو جائے تو طلاق ختم ہو جاتی ہے، یعنی یہ شرط ختم ہو جاتی ہے، اس کا معلق ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اب آپ کو اگر زوجہ نے الفاظ کہے تھے، ایک ہی طلاق ہوئی ہے، اور اپنی زوجہ سے آپ فوراً سے پیشتر رجوع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سسٹر نے یہ کویسچن بھیجا تھا کہ میرے شوہر سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، یہ اپنے میکے آ گئی ہیں، تو اب شوہر نہ مجھے طلاق دیتا ہے اور نہ مجھے اپنے ساتھ رکھتا ہے، میں سخت اذیت میں ہوں، حکم شرع بیان فرما دیں۔ دیکھیں جتنے بھی ایسے شوہر حضرات مجھے سن رہے ہیں کہ جن کی بیویوں سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی، اس میں چاہے بیوی قصوروار ہو یا بیوی کا کوئی قصور نہ ہو یا دونوں کا کچھ نہ کچھ قصور ہو، یا تو آپ بیوی کو رکھیں اپنے ساتھ، اگر نہیں رکھتے تو پھر اس کو آپ طلاق دے دیں یا خلا کر لیں۔ بغیر پیسوں کے جو طلاق دی جاتی ہے اس کو طلاق کہتے ہیں، اور کوئی مال وغیرہ لے کے اگر طلاق دی جائے اس کو شرعاً خلا کہتے ہیں۔ یہ کورٹ کا خلا نہیں ہوتا، یہ فسخ نکاح ہوتا ہے، نکاح ختم کرنا، اس کو لوگ خلا کہہ دیتے ہیں، نام اس کا خلا رکھ دیا، خلا یہ ہے۔ یہ آپ کر کے ختم کر دیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو اس کو چھوڑوں گا نہیں، یہ کسی اور سے نکاح نہ کرے، مجھے بڑا تنگ کیا تھا اور اس کو اسی اذیت میں رہنے دو، اور بڑی معذرت کے ساتھ بعض اوقات گھر کے بڑے کہتے ہیں بیٹا نہ رکھنا نہ اس کو طلاق دینا، لٹکا کے رکھ اس کو ایسا، تو یاد رکھیں آپ اپنی قبر خود کھود رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا قبر کھودنا محاورتاً، آخرت میں سخت حساب و کتاب کے لیے اپنے آپ کو آپ خود تیار کر رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جتنی دنیاوی تکلیفیں برداشت کرتی رہے گی اس کے تو درجے بلند ہوں گے، اس کو ثواب ملے گا۔ آپ اگر اس طرح کر کے ظالم بنیں گے تو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس زوجہ کو سامنے کھڑا کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ پہلے قصور کر کے نکلی ہو، ظالمہ ہو، لیکن جب آپ مسلسل ظلم کریں گے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ظلم کم ہو جائے اور مظلوم ہونا زیادہ ہو جائے، اب میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا اور وہ آپ کے نام اعمال سے نیکیاں نکلوائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ عرض کی ہم میں تو مفلس وہ ہے جس کے پاس دراہم دنانیر کچھ بھی نہ ہو۔ فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے
جو بہت زیادہ نیکیاں پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی بکی ہوگی، کسی کا مال دبایا ہوگا، اس کی کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، حتیٰ کہ اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ الفاظ مختلف روایات میں مختلف ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو شوہر نامدار یہاں بیوی کو چھوڑ گئے، باہر دوسری شادی کر کے رنگرلیاں منا رہے ہیں آرام سے، وہ اچھا ہے، اس کو اذیت میں رہنے دو۔ یہ آپ کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنا اپنے ساتھ برا سلوک کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ نہیں کر رہے، آپ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اور میدان محشر میں جب آپ ایک بھیگی بلی بن کے کھڑے ہوں گے، چہرے کا رنگ فق ہوگا، پسینے چھٹ رہے ہوں گے، اور اللہ نہ کرے آپ کی بیوی نیکیاں لے کے جنت میں چلی گئی اور آپ کو جہنم میں ڈال دیا گیا، تو کیا ہوگا؟ سوچئے ذرا۔ اور وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کی اس طرح کی حوصلہ افزائی کر کے اپنی اولاد کو میدان محشر میں اسی بہو کے سامنے حساب و کتاب کے لیے تیار کر رہے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آپ بہو کی فیور میں ہیں کہ بیٹے کی فیور میں ہیں؟ یہ بتائیے ذرا۔ اگر آپ کہتے ہیں ہم بہو کے مخالف ہیں، بیٹے کی فیور میں، یہ تو آپ بالکل اپنے بیٹے کی تباہی والا کام کر رہے ہیں۔ آپ کو تو چاہیے بیٹے سے کہیں بیٹا جان چھوڑ دے، وہ کسی سے شادی کرے، خوش و خرم رہے نہ رہے، ہمیں اس کا نہیں، ہم تو اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ لیکن ابھی ہمارے ہاتھ میں، مردوں کے ہاتھ میں طلاق اور خلا کا اختیار شریعت نے دیا ہے، اس کو ناجائز استعمال کریں گے تو کیا مطلب آپ کو آخرت میں فرشتے پھولوں کے ہار پہنائیں گے، آپ کو انعام ملے گا، آپ کی موت بڑی آسان ہوگی، قبر میں آپ کو بڑی راحتیں ملیں گی، میدان محشر میں شادیانے بجیں گے، پل صراط پہ آسانی سے آپ گزر جائیں گے، جہنم آپ کو دیکھ کے شرما جائے گی کہ حضور آ گئے، سیدھے جنت میں چلے جائیں آپ۔ یہ پتہ چلے گا مرنے کے بعد۔ مجھے یقین ہے جو اس طرح کے شوہر مجھے سن رہے ہوں گے وہ کئی فٹ اوپر اچھل رہے ہوں گے بہت سے، اور ماں باپ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، بعض تو سنتے بھی نہیں ہیں، بند کر دیتے ہیں، اور کچھ خواتین خوش بھی ہو رہی ہوں گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عورتیں اس طرح بیٹھی ہوئی ہیں، اگر آپ کا قصور ہے آپ بھی میدان معاشر میں پکڑی جائیں گی۔ شوہروں کو ذہنی اذیت دے کے اور پورے خاندان کو تباہ کر کے آپ آرام سے میکے میں آ کر بیٹھ گئیں، بعض اوقات آرام سے رہ رہی ہوتی ہیں، اور یہ معاملہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال دونوں اپنے اپنے قصور کو دیکھیں، اور خدا را میں مردوں سے گزارش کرتا ہوں ایسے کسی کو اذیت مسلسل میں مبتلا نہ کریں، ورنہ آپ تباہ ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ تھوڑی بہت میری بات سمجھیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا اگر شوہر بیوی کو ایک طلاق دے تو ایک طلاق کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور کیا عدت کرنی ہوتی ہے؟ بہت ہی کوئی بھولا بھالا بچہ ہے، ہمیں چاہیے کہ میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو حقوق زوجین کورس ضرور کروائیں۔ اس میں نکاح کے لوازمات، نکاح کے بارے میں ہوتا ہے، مہر کے بارے میں، اسی طرح طلاق کے بارے میں ضروری تفصیل، اسی طریقے سے بچوں کی پرورش ہے، پھر نان نفقہ جو شوہر پہ لازم ہے، بیوی کے حقوق اور فرائض کیا ہیں، شوہر کے حقوق و فرائض کیا ہیں، اسی میں عدت اور سوگ کا بیان بھی بتایا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مطلب اس معلومات کو اپنے پاس رکھنے کی بنا پر ہزارہ گناہ اور خطاؤں سے بچ سکتا ہے۔ اب اس میں کیا جواب ہے انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ طلاق کے الفاظ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو الفاظ وہ ہوتے ہیں جو طلاق کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں، یا شریعت نے انہیں طلاق کے لیے مخصوص کیا، جیسے لفظ طلاق، اسی طرح چھوڑ دینا، جیسے شوہر بیوی سے کہے میں نے تجھے چھوڑ دیا، یا ہمارے نزدیک فارغ کیا کا لفظ بھی ایسا ہے، شوہر بیوی سے کہے میں نے تجھے فارغ کیا، اور مطلب اس طلاق کے علاوہ پھر کوئی قرینہ نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر ماسی رکھ دی تو شوہر نے کہا چلو بھائی اب تو ہم نے تمہیں فارغ کیا، یعنی گھر کے کام سے، یہ طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن ویسے جب بولتے ہیں، جیسے کسی نے پوچھا شوہر سے کہ کیا تم نے بیوی کو طلاق دے دی، اس نے کہا ہاں میں نے فارغ کر دیا، تو یہ طلاق ہی ہوتی ہے۔ اس قسم کے الفاظ میں نیت کا بالکل دخل نہیں ہوتا، اور ان سے جب ایک طلاق دی جاتی ہے تو فوراً مطلب طلاق ہو گئی، لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا جب تک کہ عورت کے 3 حیض نہ گزر جائیں، یا اگر وہ حاملہ ہے تو جب تک حمل ختم نہ ہو جائے، یعنی یہ طلاق ہوتے ہی عدت سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور 3 حیض تک عدت رہے گی۔ اگر اس کا حیض آ رہا ہے، حاملہ ہے، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس کی عدت چل رہی ہوتی ہے۔ اس میں پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اس طرح کے الفاظ سے طلاق دینے والا، بشرطے کہ اس نے پہلے 2 طلاقیں نہ دیوں، یہ تو ایک طلاق کا پوچھا نا، 2 نہ دیوں ورنہ مل کے 3 ہو جائیں گی، پہلی طلاق اس نے مثلاً دی ہے یا دوسری طلاق دی ہے، تو یہ حکم ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ عدت فوراً سٹارٹ ہو جائے گی۔ اگر یہ دوران عدت ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو شوہر 2 گواہوں کے سامنے کہہ دے میں نے بیوی سے رجوع کیا، یا یہ میاں بیوی آپس میں جو میاں بیوی والے تعلقات میں سے کوئی بھی تعلق قائم کر لیں، تو یہ مثلا نکاح قائم رہے گا۔
طلاقیں ختم ہو گئی ہیں، یعنی طلاقیں ہو گئی ہیں، وہ ختم نہیں ہوں گی، ایک دی ہے تو ایک، دو ہیں تو دو، لیکن یہ اب ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر عدت گزر گئی اور شوہر نے رجوع نہیں کیا تو پھر نکاح بریک ہو جاتا ہے، پھر نیا نکاح کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو ہوں، یہ جو الفاظ ہیں صریح الفاظ کہلاتے ہیں۔ دوسرے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو طلاق کے لیے تو استعمال نہیں ہوتے، یعنی خاص طلاق کے لیے نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے لفظ آزاد، یہ مطلب غلام کو آزاد کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے اور دیگر معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر شوہر بیوی کو کہے کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا تو اس میں طلاق ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر وہ غصے میں کہے تو نیت ہو یا نہ ہو طلاق ہوگی۔ اسی طرح بیوی مطالبہ طلاق کر رہی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، اور شوہر نے کہا جا آزاد کیا، تو چونکہ اس کے مطالبہ طلاق کے جواب میں کہا تو طلاق پڑ جائے گی۔ یہ لفظ کنایہ کہلاتے ہیں جو طلاق کے لیے خاص نہیں ہیں، اور ان سے جب طلاق ہوتی ہے تو فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مزید بتاتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ہم طلاق کا مسئلہ ذکر کر رہے تھے۔ اگر کسی نے شوہر نے ایک ہی طلاق دی ہے اور لفظ کنایہ سے دی ہے، جیسے بتایا لفظ آزاد جو ہے، لیکن اس میں کنڈیشنل طلاق ہوتی ہے، فوراً آپ اس میں طلاق کا حکم نہیں دے سکتے۔ جیسے لفظ آزاد میں نے کنڈیشن بیان کی کہ اگر نارمل حالت میں بیٹھا ہوا ہے، نہ غصہ ہے، نہ عورت کی طرف سے مطالبہ طلاق، اور شوہر آزاد کا لفظ کہہ دے میں نے آزاد کیا، تو شوہر سے پوچھا جائے گا آپ نے کس نیت کے ساتھ کہا۔ وہ قسم کھا کے جو نیت ظاہر کرے گا وہ مانیں گے۔ اگر وہ کہے گا میں نے قسم طلاق کی نیت سے کہا ہے تو طلاق ہوگی، اگر وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تو پھر نہیں ہوگی۔ لیکن اس لفظ آزاد میں اگر شوہر نے غصے میں بولا ہے بیوی کو، جیسے جھگڑا چل رہا تھا غصے میں کہہ دیا، یا بیوی کے مطالبہ طلاق کے جواب میں کہا، تو بہرحال چاہے نیت نہ ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اس صورت میں اس طلاق کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ جیسے طلاق دے گا فوراً نکاح ٹوٹ جائے گا، عدت سٹارٹ۔ اب اگر اس کو دوران عدت دوبارہ بیوی سے نکاح کرنا یا عدت کے بعد، دونوں صورتوں میں بہرحال نیا نکاح کرنا ہوگا نئے مہر کے ساتھ۔ تو اس لیے میں تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو الفاظ بعض اوقات جھگڑوں کے اندر، میاں بیوی کے جھگڑے میں زبان سے، شوہر کی زبان سے نکل جاتے ہیں، خدارہ ان کا شرعی حکم معلوم کریں، کیونکہ میں اس فیلڈ کا آدمی ہوں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہمارے سامنے کیس آئے ہیں کہ 20 سال 22 سال سے بغیر نکاح کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور بعض تو جیسے آج ہی میں آتے ہوئے رستے میں موبائل دیکھ رہا تھا کہ ایک خاتون نے مجھے میسج کیا کہ میرا شوہر جب لڑائی ہوتی کہتا ہے میں تجھے طلاق دی، اور بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوتا تو کہتے ہیں میں نے نیت کوئی کی تھی۔ حالانکہ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ لفظ طلاق کے اندر نیت ہو یا نہ ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب مسئلے سیکھے نہیں ہوئے، کئی دفعہ وہ کہہ رہی ہے ہر لڑائی میں کہہ دیتا ہے، اب وہ اس کا مطلب ہے پہلی مرتبہ ایک طلاق ہوئی، دوسری مرتبہ دوسری طلاق، اور تیسری مرتبہ میں تینوں طلاقیں ہو گئیں، اور اب بغیر حلالہ کے ساتھ رہنا ان کے لیے ناجائز اور گناہ ہوگا۔ اگر جسمانی تعلق ہوا تو زنا خالص، اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ ناجائز ہوں گے، اور ان کا باپ سے نسب ثابت نہیں ہوگا، بروز قیامت وہ ناجائز بچوں کی فہرست میں شامل ہوں گے۔ یہ کیوں ہوا؟ علم نہ سیکھنے کی بنا پر۔ میں خدا را گزارش کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کو اپنے دامادوں کے حوالے کرنے سے پہلے دیکھ تو لیں کہ داماد کو مسائل بھی معلوم ہیں کہ نہیں ہیں، ایسا نہ وہ آپ کی بیٹی کو طلاق دے کر اور پھر آپس میں ناجائز معاملات ہو رہے ہوں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی کی بچی کو لا رہے ہیں گھر پہ تو دیکھیں اس بچی کو مسائل معلوم ہیں، ایسا نہ ہو، اور اپنے بیٹے کے بارے میں سوچیں، ایسا نہ ہو کہ دونوں میں سے کوئی ایسے مسائل کر دیں، جیسے لڑکی طلاق تو نہیں دے سکتی لیکن کلمات کفر بعض اوقات خواتین کہہ دیتی ہیں، اس سے بھی نکاح بریک ہو جاتا ہے، اور سال ہر سال پھر ایسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رسول نے جو علم سیکھنے کے بارے میں حکمت بیان کی ہیں، علم کی ترغیب میں جو حکمت پوشیدہ ہیں، جو اپنی کم علمی کی بنا پر، نادانی کی بنا پر ان حکمتوں کو باطل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ خود عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس لیے ضرور اس کو سیکھیے۔ ابھی ایک یہ پوچھا کہ جب حلالہ کرتے ہیں دوسرا نکاح کیا، کوئی شخص باہر ہے اور ہم یہاں پر ہیں تو کیا حلالہ ہو جائے گا؟ دیکھیں حلالہ میں صرف نکاح کرنا نہیں ہوتا ہے، حلالہ کمپلیٹ اس وقت ہوگا، کیونکہ دیکھیں قرآن نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پھر اگر شوہر زوجہ کو تیسری طلاق دے دے تو یہ پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ یہ نکاح ثابت ہوا، اور حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا رسول اللہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دیں، میں نے ایک اور شخص سے نکاح کیا، ابھی ہمارا جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، میں پہلے شوہر کی طرف جانا چاہتی ہوں۔ سرکار نے فرمایا تم اس کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ وہ تمہارا اور تم اس کا کچھ شہد نہ چکھ لو۔ یہ سرکار نے شرم کے ساتھ بیان فرمایا، جس کی تعبیر تفسیر یہی ہے جسمانی تعلق۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا نکاح بھی ہو اور پھر جسمانی تعلق. آپ اگر دونوں کوئی بھی دور دور جگہ پر ہیں، نکاح کر لیا، جسمانی تعلق کیسے ہوگا؟ حلالہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا. اور فرض کر لیں کہ ایجاب و قبول کرنے کے بعد اگر اس نے طلاق دے دی تو حلال ہی نہیں ہوا، پہلے شوہر کے لیے حلال ہی نہیں ہوں گی جب تک کہ نکاح کے بعد جسمانی تعلق قائم نہ ہو جائے. اور یہ پری پلان نہ کریں، یہ گناہ ہوتا ہے. مشروط کر کے کہ پھر طلاق دے دینی ہے فلاں فلاں، ایسا نہیں. اشارتاً کنایتاً کسی کو سمجھا دیں الگ بات ہے. نکاح ہوگا، جسمانی تعلق ہوگا، پھر وہ شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے یا فرض کے لیے اس کا انتقال ہو جائے، اس کی عدت گزار کر پھر پہلے شوہر کے لیے حلال ہوں گی. اس کے علاوہ جو بھی کوئی اور طریقہ بتائے گا تو سمجھ لیجئے کہ وہ زنا کا دروازہ کھلا ہے. کہتے ہیں کہ ایک خاتون اپنے شوہر سے نکاح ختم کرنا چاہتی ہیں اور معمولی جھگڑا ہے، اور وہ اپنے آپ کو یوں کہہ کر مطمئن کرتی ہیں کہ تم میرے نصیب میں بہتر نہیں تھے ورنہ میرا خدا غلط فیصلہ نہ کرتا. یعنی یہ جدائی کا فیصلہ گویا کہ میرا نہیں، میرے خدا کا فیصلہ ہے، اور اللہ تو غلط فیصلہ کرتا ہی نہیں. تم میرے نصیب میں نہیں تھی اس لیے اللہ نے مجھے دور کیا ہے. تو اس طرح کہنا اور ایسا عقیدہ رکھنا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بالکل درست نہیں ہے. یہ وہی نتائج ہیں کہ جب انسان اپنے عقیدے کو باقاعدہ کسی عالم دین سے اچھی طریقے سے نہیں سیکھتا ہے، ادھورے عقیدے ہم سیکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے سے ہم کامل مسلمان بھی ہو گئے، اور پھر ہم عقیدے کو صحیح نہ سیکھ کر از خود اپنے ذہن میں کچھ چیزیں مرتب کرتے ہیں، اور پھر بعض اوقات اللہ سے ایسی امیدیں لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے بڑی معرفت الہی حاصل ہے، حالانکہ وہ بالکل خلاف شرع اور غلط ہوتا ہے. تو نتیجے پھر بھیانک نکلیں گے. تو یہ بھی اسی طریقے سے ہے. اگر خود فیصلہ کر کے غلط فیصلہ کر کے بھی معاذ اللہ اس کو اللہ کی طرف سپرد کرنا کہ اللہ نے کیا اور اللہ تو غلط کرتا ہی نہیں ہے. تو اگر ایک چور آپ کے گھر میں چوری کرے معاذ اللہ اور پھر یہ کہے کہ جی مجھے اللہ نے رزق دیا آپ کی چوری کے ذریعے اور اللہ تو کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے نہیں، کیا کہیں گے آپ؟ اسی طریقے سے سینکڑوں مثالیں بن سکتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی معقول وجہ کے، بغیر کسی عذر کے شوہر سے مطالبہ طلاق کرے وہ برود قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی. اب آپ بتائیں اگر یہ فیصلے آپ کے درست ہیں اللہ کی طرف سے ہوں تو پھر نبی کریم ایسا کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ اور یہ جو معمولی جھگڑے ان میں کوئی عورت طلاق نہیں لے سکتی. نکاح اتنا ختم کرنا آسان نہیں ہے. خصوصاً جو باہر کی ہماری بچیاں اگر مجھے سن رہی ہوں تو خدا را یہ جو آپ کے ذہن کے اندر ہے نا کہ اگر تھوڑا بھی ہوا تو میں طلاق لے لوں گی، میں چھوڑ دوں گی، ہمارے لیے اکیلا رہنا بھی باہر کے ملک میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ اگر دنیا کی زندگی سب کچھ ہوتا تو پھر ایسی باتیں اچھی لگتیں، شاید اچھی لگتیں. لیکن یہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک عارضی چیز ہے. اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی، اور وہاں جو نتائج مرتب ہوں گے وہ آپ کی ذہانت یا آپ کے امریکہ، اٹلی، کینیڈا یا جرمنی یا ہمارے پاکستان میں رہنے کی وجہ سے مرتب نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق وہاں نتائج مرتب ہوں گے. تو بہت سارے ذہین، عقل مند اور اپنے آپ کو بہت ہی اونچا سمجھنے والے ہو سکتا ہے وہاں پہ انتہائی ذلت اور خواری میں مبتلا ہوں کہ انہوں نے اپنی بے جا ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کے احکام کو پس پش پھینکا، تو وہاں شرمندگی ان کی مقدر ہوگی. نہ وہ امریکہ کا گرین کارڈ آپ کو بچا سکے گا، نہ یو کے کی نیشنلٹی آپ کے کام آئے گی. وہاں تو نیک اعمال کام آئیں گے، صحیح عقیدہ کام آئے گا. اگر میری یہ بہن مجھے سن رہی ہیں تو خدا را ایسا نہ کیجئے، غلط سلط باتیں خود نہ سوچیں. بہت سے لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ از خود وہ کوئی فیصلہ کر سکیں. انہیں چاہیے کہ مسند علماء کرام سے رجوع کریں اور ان کی ہدایت کی روشنی میں پھر کوئی صحیح فیصلہ کریں. بہرحال یہ بہن کا کہنا بالکل غلط ہے. ایک بس یہ لے لیتے ہیں.